ہمارے نعت خواں اور نال ہم بھی بیٹھ کے اپنی سٹیجوں پہ، مجھے تو ڈر لگتا ہے حضرت، للکار رہے ہیں ہم اس ذات کو حضرت۔ شاہ جی پتہ نہیں کس کا کلام ہے، اور اگر ہے بھی کسی کا کلام تو حضرت جی کو حجت تو نہیں کسی کا کلام، حجت تو قرآن و حدیث ہے حضرت، جس کسی کا بھی کلام ہے۔ اور کیا کلام ہے؟ مینو روز حشر دا ڈرنا، بھئی کیوں نہیں ڈرتے نو میاں؟ کیا ہے تو کہ تجھے ڈر نہیں کوئی؟ ابو بکر تو کون ہے کہ تو کہہ رہا ہے مینو ڈر ہی کوئی نہیں؟ کیا ہے تو بھائی؟ پھر ایسے کلام ہاتھ سے آپ اٹھا کے اسٹیجوں پہ لے آئے، کیا اثر پڑ رہا ہے ان بچوں کا ان کلاموں پہ؟ ان کو کیا پتا اگر کسی بزرگ نے کلام لکھا بھی ہے، ان کی کوئی کیفیت تھی، ان بچوں کو کیا پتا حضرت؟ آپ ان کو بھی ساتھ پڑھا رہے ہیں جو آگے پہ بے عمل ہیں سارے کے سارے، داڑھی کسی کے منہ پہ نہیں، ٹوپی کسی کے سر پہ نہیں، نمازیں ان کی پوری نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، بچ کوئی نہیں رہا، اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھو میرے نال مینو روز حشر دا ڈرنا۔ کیوں نہیں ڈر بھائی؟ فما لہو من قوت ولا ناصر، فما لہو من قوت ولا ناصر، نہ کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا، نہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ ہم تو پتر نہ ایک میں نہ 11 میں 2022 دی چوال ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ محبوب نے فرمایا 8 دروازے ہیں جنت دے، بابو سوم ہے، بابو صلاح ہے، بابو زکاة ہے، کسی کو کسی دروازے سے آواز آئے گی، کسی کو کسی دروازے سے، وہ میرا ابو بکری ہے جس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی۔ فرمایا سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ لیکن لکھا ہے ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کئی دفعہ آپ نے ایک چڑیا کو دیکھا حضرت، کبھی یہاں سے اڑے وہاں، کبھی وہاں سے اڑے وہاں، درخت کے پھل کھائے، پانی پیے، تو آپ اس چڑیا کو دیکھ کے فرمان لگے ہو کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا ہے۔ تو پھل کھاتی ہے، تو چشموں کا پانی پیتی ہے، تجھے پوچھے گا کوئی نہیں، تجھے رب کے حضور پیش نہیں کیا جائے گا، ابو بکر کو پوچھا جائے گا، ابو بکر کو پیش کیا جائے گا۔ یہ ابو بکر دا حال ہے تو پھر سلیمان مصباحی کیڑے کھاتے جے؟ حالانکہ صرف ان کا تقوی اور عاجزی تھی۔ پتہ ہے حق صدیق اکبر کا کس طرح ادا ہونا ہے؟ حدیث پاک لکھی ہے، اللہ جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیں گے، انبیاء میرے محبوب پاک بھی، آپ کے صحابہ بھی، آپ کی امت کے اولیاء بھی، سب کو بلا کے لاؤ، آج میں سب کو اپنا دیدار کرواؤں گا۔ سارے جمع ہوں گے، حجاب اٹھ جائے گا، سارے اللہ کے دیدار میں محو ہوں گے۔ اب ان میں جناب صدیق اکبر نہیں ہوں گے، سارے ہی ہوں گے، حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہوں گے۔ جب تک اللہ کی ذات چاہے گی اپنا جلوہ دکھائے گی، پھر اللہ فرمائیں گے بس سارے چلے جاؤ، اور پھر جبرائیل امین کو حکم ہوگا جبرائیل اب میرے محبوب کے ابو بکر کو لے کے میں اس کا حق ادا کروں۔ تیرا کس کھاتے میں؟ حضرت جناب امام حسن بصری رحمۃ اللہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا کے حضرت۔ چھوٹی بات ہے اور کچھ نہ ہو حضرت، یہی بہت بات ہے، کچھ بھی نہ ہو امام حسن بصری کے پاس اس کے علاوہ، یہی بہت ہے۔ حضرت علی کے مرید ہیں ڈائریکٹ، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، کوئی وہ ویسی سلسلہ نہیں درمیان میں جیسے امام جعفر صادق اور جناب بایزید کے درمیان ہے حضرت، ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت، کچھ اور نہ ہو۔ ایک حوالہ بڑا جی حضرت علی پاک کے مرید ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ نے صرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دیکھا حضرت۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا حضرت، حضور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا انہوں نے حضرت۔ تھوڑے حوالے ہیں آپ کی عظمت کے۔ لکھا ہے ایک دن آپ کے دوست آپ کو ملنے آ گئے تو دیکھتے کہ ہاں حضرت کا سین گیلا ہے، اتھے کوئی اس طرح کا ماحول نہیں تھا، نہ اتنا پانی وافر ہوتا تھا کہ سین گیلے کیے جائیں، جو ہی ترونکڑے ہیں حضرت۔ وہ آپ کا دوست آپ کے خادم سے حیران ہو کے پوچھتا ہے حضرت کا سین کیوں گیلا ہے؟ وہ کہتا ہے آج صبح میں نے تنور میں آگ جلائی، اور پھر جب آگ کے شعلے بلند ہوئے نا، آگ تنور سے باہر نکلی تو حضرت تشریف لے آئی، اور آپ کی نظر تنور کی آگ پہ پڑ گئی، تو پھر اس آگ کو یاد کر کے، اس آگ کو دیکھ کے آپ کو جہنم کی آگ یاد آ گئی، اور جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا حضرت۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے کبھی جبرائیل کو مسکراتے نہیں دیکھا. عقیدہ اہل سنت معصوم عن الخطائیں فرشتے، ان کے اندر خطا کا مادہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں اٹھتا خطا کا، وہ چیز ان کے اندر رکھی نہیں گئی ہے. انبیاء معصوم عن الخطا، صحابہ اہل بیت اطہار اولیاء کرام محفوظ ہیں. حضرت محبوب فرماتے ہیں کبھی نہیں جبرائیل کو مسکراتے دیکھا. ہمارے لیے پوچھا، آپ کو تو پتا تھا، پوچھا جبرائیل کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. عرض کی محبوب جب سے رب نے جہنم کو پیدا کیا میں کبھی نہیں مسکرایا. حضور نبی پاک علیہ السلام جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا کے بھائی ہیں. فرماتے میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت پہ تھا، کہیں جا رہے تھے، راستے میں پیاس لگ گئی. میں نے عرض کی محبوب پیاس لگی ہے. فرماتے سامنے بہت بڑا پہاڑ تھا. آپ نے فرمایا عقیل اس پہاڑ سے جا کر کہو مجھے پانی پلا اگر تجھ میں پانی ہے. حکم سے پتا چل رہا ہے محبوب کو پہلے پتا تھا پانی کوئی نہیں ہے. فرمایا اس سے جا کے کہو مجھے پانی پلا اگر تجھ میں پانی ہے. جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی جا کر حکم مبارک مکمل نہیں سنایا، پہاڑ آگے سے بول اٹھا. کہتا ہے جا کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا جب سے یہ آیا کریمہ اتری ہے وقودھا الناس والحجارہ، جو جہنم ہے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، میں اس خوف سے میں اتنا رویا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی شامل نہ کر دیا جائے، رو رو کے مجھ میں پانی ختم ہو گیا. اتنے کسی نے پرواہ کوئی نہیں، ہمیں بھی کسی نے پوچھنا ہے. اللہ بتاؤ یار اس پہاڑ نے کیا کیا ہوگا؟ مثلا شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی، کسی کا حق نہیں مارا اس نے. جس رنگ میں اس رب نے اس کو کھڑا کیا کھڑا ہے. حضرت اگر بارش برسی تو گلا نہیں کیا، ٹھنڈ آ گئی تو رویا نہیں، اگر دھوپ پڑی تو کچھ بولا نہیں آگے سے. جس رنگ میں رب نے رکھا ہے کھڑا ہے اس رنگ میں. حضرت لیکن وہ بھی اتنا رو رہا ہے. حضرت محبوب رو رو کے پانی ختم ہو گیا مجھے، میں اتنا خوف الہی سے رویا ہوں. یا آپ جاتے ہو نا ناران خان چشمے دیکھنے، کتنا خوش ہوتے ہیں ہم وہ چشمہ دیکھ کے. اللہ قرآن کہتا ہے وہ رو رہا ہے میرے خوف سے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. ہم خوش ہوتے ہیں دیکھ کے اس کو، جی دیکھو جی چشمہ بہ رہا ہے. اللہ چشمہ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ رو رہا ہے رب کے خوف سے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ. بلکہ حالات کیا ہیں، ہمارے نعت خاں اور نال ہم بھی بیٹھ کے اپنی سٹیجوں پہ مجھے تو ڈر لگتا ہے. حضرت للکار رہے ہیں ہم اس ذات کو. حضرت شاہ جی پتہ نہیں کس کا کلام ہے، اور اگر ہے بھی کسی کا کلام تو حضرت جی کو حجت تو نہیں کسی کا کلام، حجت تو قرآن و حدیث ہے. حضرت جس کسی کا بھی کلام ہے، اور کیا کلام ہے، میں نو روز حشر دا ڈرنا. بھئی کیوں نہیں ڈرتے نو میاں؟ کیا ہے تو کہ تجھے ڈر نہیں کوئی؟ ابو بکر ڈریں، حضرت عمر ڈریں، حضرت عثمان ڈریں، حضرت علی ڈریں، ابو ہریرہ ڈریں، طلحہ ڈریں، زبیر ڈریں، سعد بن ابی وقاص ڈریں، عبد الرحمن ابن عوف ڈریں. محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف جائیں گے، صرف اپنی امیری کی وجہ سے. حضرت بلال ڈریں، صہیب ڈریں، مصعب بن عمیر ڈریں. تو کون ہے کہ تو کہہ رہا ہے میں نے ڈاری کوئی نہیں؟ کیا ہے تو بھائی؟ پھر ایسے کلام ہاتھ سے آپ اٹھا کے اسٹیجوں پہ لے آئے. کیا اثر پڑ رہا ہے ان بچوں کا ان کلاموں پہ؟ ان کو کیا پتا اگر کسی بزرگ نے کلام لکھا بھی ہے ان کی کوئی کیفیت تھی، ان بچوں کو کیا پتا؟ حضرت آپ ان کو بھی ساتھ پڑھا رہے ہیں جو آگے بے عمل ہیں سارے کے سارے. داڑھی کسی کے منہ پہ نہیں، ٹوپی کسی کے سر پہ نہیں، نمازیں ان کی پوری نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، بچ کوئی نہیں رہا. اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھو میرے نال، میں نے روز حشر دا ڈرنا. کیوں نہیں ڈر بھائی؟ کوئی ایک بندہ بتاؤ جو نہ ڈرا ہو. شاہ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے، غوث اعظم تو اتنا ڈرے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کہہ رہے ہیں رب کریم اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہ ہوئے تو مجھے اندھا اٹھانا. غوث اعظم ڈریں، داتا صاحب ڈریں، جنید بغدادی ڈریں، باجزید بستامی ڈریں. تم کیوں نہیں ڈر رہے بھائی؟ کیا ہے تم کہ تم نہیں ڈر رہے؟ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. سُمَّ مَا پتر اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑو.
خدا کا واسطہ اگر یہ کسی کا کلام ہے کسی بزرگ کا، ٹھیک ہے بھائی، ان کی اپنی کیفیت ہے، ڈرنا میاں۔ جبرائیل مسکرائیں نا حضرت جی، اما عائشہ ڈریں حضرت جی، سیدہ کائنات ڈریں حضرت جی، حضرت بلال ڈریں حضرت جی، عبداللہ ابن مسعود ڈریں حضرت جی، عبداللہ ابن عباس ڈریں حضرت جی۔ عید کا دن ہے حضرت، سارے عید مل چکے ہیں ایک دوسرے کو، امیر المومنین نظر نہیں آ رہے سارے حضرت جی عید ملنے کے لیے حضرت عمر فاروق کے گھر پہنچے، اندر سسکیوں کی آواز آ رہی، لوگوں نے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ عرض کی امیر المومنین عید کا دن ہے، آپ عید کی نماز پڑھ کے تشریف لے گئے، عید ہی نہیں ملے ہے کوئی، اور آپ تو رو رہے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے۔ فرمایا بھائی خوشی وہ منائے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ رب کو اس کے روزے پسند آ گئے ہیں۔ حضرت عمر ڈرے میاں، تو ڈرو میرے بچیو، ڈرو، قبر سے ڈرو، حشر سے ڈرو، اس کی بارگاہ میں پیش کیے جانے سے ڈرو۔